امریکہ کا ایران سے فاصلہ تقریباً 11,512 کلومیٹر ہے۔ امریکہ سے ایران جانا ہو تو ہوائی جہاز میں 15 گھنٹے سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی ایران سے تقریباً 2313 کلومیٹر دور ہے، جہاں ہوائی جہاز کے ذریعے جانے میں تقریباً 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ کوئی بارڈر ہے سانجھا، نہ ہی کوئی جائیداد کی لڑائی۔ پھر جنگ کس بات کی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی یا دشمنی کی بنیادی وجوہات صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ عسکری کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور خاص طور پر ماضی میں گزری کچھ تلخیاں بھی ہیں۔ یہ صرف دو ممالک کا ٹکراؤ نہیں بلکہ ایک نظام فکر، خطے میں اثر و رسوخ اور طاقت کے توازن کی کشمکش بھی ہے۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا۔ امریکہ کے حامی شاہ ایران کو اقتدار سے نکال دیا گیا، جس پر امریکہ کو اپنا ایک اہم اتحادی کھونا پڑا۔ ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال رکھا اور یہاں اعتماد ٹوٹا۔ ایران کا انقلاب خطے میں مغرب مخالف، استعمار مخالف سوچ کے علم بردار بنے، جس سے امریکہ کو لگا کہ ایران خطے میں اس کے مفادات کو چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن اصل تنازعہ ایران کے جوہری ہتھیار کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بعد شروع۔ امریکہ اور اس کے اتحادی سمجھتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خدشے پر امریکہ نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگائی۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک مرکزی طاقت بنے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تحفظ ملے۔ سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں اس کی حلیف رہیں۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کی بڑھتی عسکری اور سیاسی طاقت کو روکا جائے۔ امریکہ کو اس بات کی تشویش بھی ہے کہ ایران لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغیوں اور عراق میں شیعہ ملیشیاؤں کی حمایت کیوں کرتا ہے۔ امریکہ اسے پراکسی جنگ کہتا ہے۔ اس سارے عمل کے بعد امریکہ نے ایران پر بار بار پابندیاں لگائیں، خاص طور پر تیل اور بینکاری نظام پر۔ ایران کے مطابق یہ معاشی دہشت گردی ہے۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے ایران کے نیوکلیئر ڈیل سے علیحدگی اختیار کی، جس کے بعد کشیدگی بڑھتی گئی۔ امریکہ نے 2020 میں عراق میں ڈرون حملہ کر کے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا، جس کے بعد ایران نے عراق پر کئی ڈرون حملے کیے۔ ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے۔ ایران نے عراق پر کئی میزائل ڈالے۔ امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں اسرائیل کا کردار بہت اہم ہے۔ ایران اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کہتا ہے اور فلسطینیوں کی کھل کر حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور ایران کو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران کی جوہری صلاحیت میں اضافہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ کو ایران سے جو مسائل ہیں، وہی مسائل اسرائیل کو ایران سے بھی ہیں، یعنی ایران کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا۔ ایران اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست مانتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو امریکہ کی طرح خدشہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے، جو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اسرائیل نے بار بار کہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا، چاہے اسے فوجی کارروائی کرنی پڑے۔ دونوں ممالک سیریا، لبنان، عراق وغیرہ میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار میں ملوث ہیں۔ اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے گوداموں پر حملے کیے تاکہ ایران کی عسکری طاقت کو محدود کیا جا سکے۔ ایران نے اس کے جواب میں ڈرون حملے یا میزائل حملوں کی کوشش کی ہے، جن کو اسرائیل نے ناکام بنایا، جن میں اکثر ناکام بھی ہوئے۔ یہ ایک طاقت کی جنگ ہے جس میں ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور اس کے اتحاد۔ ابراہیم معاہدے پر بھی ایران نے کھل کر تنقید کی۔ اس معاہدے کے تحت کئی عرب ممالک جیسے UAE، بحرین اور مراکش نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں ممالک میں کشیدگی غزہ جنگ کے بعد مزید بڑھی۔ گزشتہ سال ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے نے بھی آگ پر جلتی کا کام کیا۔ ایران پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جانی و مالی نقصان ہوا، اور امریکہ نے پہلے ایران کی جوہری تنصیبات پر بم حملے کیے اور اس کے بعد قطر کی مدد سے جنگ بندی پر آمادہ کر لیا۔ ایران اور امریکہ کی یہ لڑائی صرف دو حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ دو نظریے، دو طرز حکمرانی اور دو مختلف دنیاؤں کے درمیان لڑائی ہے۔ کیا یہ لڑائی کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا بات چیت امن کے ذریعے ممکن ہے، یا ہم سب ایک اور بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ طاقت سے زیادہ دیر تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مذاکرات ہی راستہ ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کئی روز ایران کے اوپر حملے کیے۔ امریکہ نے سب سے بڑے حملے بھی ایران کے اوپر کیے، لیکن ایران ڈٹا رہا اور اس نے اسرائیل کو ایسا نشانہ بنایا کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سے لے کر باقی تمام دفاعی نظام کمزور پڑ گیا۔ امریکہ نے بعد میں قطر کو بیچ میں شامل کیا اور ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اب دونوں ممالک میں جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کو توڑنے کے بعد یا جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل پر کافی غصہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسرائیل پر بے حد غصہ ہیں اور اسرائیل کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے اپنے طیارے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجے تھے جو کہ ان کے حکم پر واپس کر دیے گئے۔